بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والو، تم لوگوں کے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی نصیب ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں دو باتیں فرمائی۔ ایک تو بات یہ فرمائی کہ روزہ رکھنا یہ تمام پچھلی امتوں کا فریضہ رہا ہے، البتہ وہ فرض رمضان میں نہیں تھے، وہ محرم الحرام میں بھی تھے اور ان کے ذمے میں روزے فرض تھے، اور اس امت پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا، لیکن رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس سے اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرماتے ہیں، تقوی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا یہ تقوی کا ذریعہ ہے۔ آدمی کو اللہ کا ڈر نصیب ہوتا ہے، آدمی کو اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہوتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی فکر ہوتی ہے اور نیکیاں کرنے کی انسان کو رغبت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر فرض فرمائے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ روزے جو ہیں یہ رمضان المبارک یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک ایسا عجیب و غریب مہینہ ہے عبادتوں کا، ذکر کا، فرائض کی تکمیل کا، کہ اس جیسا مہینہ انسان کو کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے۔ انسان کو جو شیاطین بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اس کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں وہ نیکیاں ہم آرام سے کر لیتے ہیں، ہمیں بیچ میں رکاوٹیں کم آتی ہیں۔ اس لیے بنیادی چیز اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ پورے سال ہم جب گزارتے ہیں، سال گزارتے ہوئے دلوں کے اوپر میل آ جاتا ہے، انسان کے اعمال سست ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رابطہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے دیا کہ پورے سال ہمارا جو تعلق اللہ سے کم ہوا، ہمارا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور پڑا، وہ دوبارہ تعلق ہمارا تازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ایسا فریضہ لاگو کیا جس کا تعلق صرف انسان اور اللہ کے درمیان ہے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں صرف اللہ کے ڈر سے رکھتے ہیں، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روزہ توڑنے سے اور روزے کے درمیان میں کھانے پینے سے روک نہیں سکتی۔ صرف ایک اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کا ڈر ہمیں نصیب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے روزہ کن چیزوں کا نام ہے؟ روزہ نام ہے کھانے کو چھوڑنا، پینے کو چھوڑنا، اور انسان اپنی جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کو چھوڑنا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان نے روزہ رکھ لیا۔ اگر کوئی انسان بند کمرے میں کچھ کھاتا ہے، کوئی چیز پیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ اگر رک رہا ہے اس کھانے پینے سے، تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے۔ انسان کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن وہاں جو وہ رک رہا ہے صرف اللہ کے ڈر سے رک رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی انعام ہمیں نہیں بتایا کہ ہم روزے کا انعام کیا دیں گے روزے داروں کو، بس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے، میں بدلہ دوں گا، اور بس۔ لہٰذا پتہ چلا کہ روزہ انسان صرف اللہ کے ڈر سے رکھتا ہے،
اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے آدمی کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اپنی خواہشات سے انسان روزے کی حالت میں بچا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر اس کو ہے، اسی وجہ سے وہ اس حکم کو پورا کر رہا ہے اور اس حکم کو توڑنے سے ڈر رہا۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ کا ڈر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑا گناہ وہ انسان چھوڑ سکتا ہے، بڑی سے بڑی نیکی وہ انسان کر سکتا ہے جب اللہ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم میں اسی کو فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور انسان نے اپنے نفس کو خواہشات نفسانی کے پورا کرنے سے روک لیا، انسان کا دل گناہوں کو چاہ رہا ہے، معصیتوں کو چاہ رہا ہے، طرح طرح کی خراب چیزوں کو چاہ رہا ہے، غلط چیزوں کو چاہ رہا ہے، غلط آمدنی کمانے کا دل چاہ رہا ہے، اس کے مواقع بھی ہیں، لیکن اگر وہ رکتا ہے اللہ کے ڈر سے تو یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس نے اللہ کے ڈر سے گناہوں سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے فرمایا حضرات مفسرین نے کہ جو انسان یہ دو قدم اٹھا لے، ایک قدم ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، اور دوسرا قدم ہے انسان کا نفسانی خواہشات سے رکنا، اپنے دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں گناہ کے ان سے رکنا، یہ دو قدم انسان اٹھا لے۔ ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، اور ایک اپنی نفسانی خواہشات سے رکنے کا خیال اور رکنے کی فکر، نفسانی خواہشات سے رکنا، یہ دو قدم انسان اٹھا لے، تیسرا قدم انسان کا جنت میں ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے روزہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور اللہ کا ڈر پیدا ہونے کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ انسان کے اوپر اللہ نے ایک ایسی پابندی لگائی روزے میں، جو پابندی انسان کے اوپر عام دنوں میں نہیں ہے۔ عام دنوں میں کھانا پینا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہے، لیکن روزے میں آ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں کہ صبح سے لے کر شام تک، طلوع فجر جب ہوتی ہے اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک آپ کو کھانا پینا نہیں ہے۔ پابندی اس چیز کی لگائی جو پورے 12 مہینے حلال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی پابندی کیوں لگائی؟ اس کے جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی پابندی اس لیے لگائی کہ بندہ جب یہ سوچے، غور کرے کہ میں اللہ کے خاطر کھانے جیسی بنیادی چیز، پینے جیسی بنیادی چیز کو اللہ کے حکم کے خاطر چھوڑ سکتا ہوں جو میرے لیے 12 مہینے حلال ہے، تو میں ان گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا جو میرے لیے گناہ 12 مہینے حرام ہے؟ میں ان کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ تمام احکامات اللہ کے جو 12 مہینے ہماری طرف متوجہ ہیں کہ ہمیں وہ 12 مہینے وہ کام کرنے، ہم اللہ کے خاطر ان کاموں کو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اگر چاہیں اپنی قوت ارادی کو مرتب کرنا چاہیں، قوت ارادی کو آزمانا چاہیں، تو ہمارے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں، اور جن گناہوں سے اللہ نے روکا ان سے ہم رکیں۔ مثال کے طور پہ جھوٹ 12 مہینے کا گناہ ہے، دھوکہ دینا 12 مہینے کا گناہ ہے، رشوت لینا 12 مہینے کا گناہ ہے، حرام کھانا، سود لینا 12 مہینے کا گناہ ہے، اس کے علاوہ غیبت ہے اور بہت سارے گناہ ہیں، 12 مہینے ہر وقت حرام ہے۔ نماز پڑھنا 12 مہینے کا فرض ہے، سچ بولنا پورا ساری زندگی انسان کے اوپر لازم ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ان نیک کاموں کو کر نہیں پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کی اس حکم کو پورا کریں، روزے کو، ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ خیال پیدا ہوتا ہے، جن گناہ کو اللہ نے 12 مہینے کے لیے حرام قرار دیا اور جن حکموں کو اللہ نے 12 مہینے کرنے کا حکم دیا، ان کاموں کو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہم ان کو کر سکتے ہیں، ہم قوت ارادی کو استعمال کریں، اللہ تعالی ہمارے ان کاموں میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔